اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 9۔ دوسرا سبب میری مخالفت کا آپ اس اعتقاد کو قرار دیتے ہیں جو مجھے علماء کے اقوال اور تفاسیر کے رتب و یابس روایات پر ہے، اور جو آپ کے نزدیک پہلے سبب کا قوی اور مضبوط کرنے والا ہے۔ آپ کی اس تحریر نے نہایت متعجب کیا، اس لیے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے خیالات اس بارے میں کیا ہیں، اور علماء اور ان کی کتابوں کی نسبت میں کیا رائے رکھتا ہوں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ میرے نزدیک نہ کوئی کتاب خدا کی کتاب کے سوا غلطی سے پاک ہے، گو وہ کیسی ہی اصح الکتب کیوں نہ سمجھی گئی ہو۔ کتابوں میں سے سب سے صحیح، اصح الکتب کا مطلب کتابوں میں سے سب سے صحیح کتاب، اور نہ کوئی شخص سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطا اور غلطی سے محفوظ ہے، گو وہ صحابی اور امام ہی کیوں نہ ہو۔ بلا شبہ اسلام اس پر فخر کر سکتا ہے کہ اس میں بہت بڑے مفسر اور محدث اور مجتہد اور عالم اور فقیہ اور حکیم ہوئے، اور بہت مفید اور قابل قدر کتابیں لکھی گئیں، اور ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا ذخیرہ علم کا ہمارے لیے چھوڑا، اور ہم ان کے علم اور اجتہاد اور رائے اور تالیفات سے بہت بڑی مدد پاتے ہیں، مگر کوئی بھی ان میں معصوم نہ تھا۔ نہ کسی پر جبرائیل امین وحی لائے تھے، نہ کسی کی شان میں خدا نے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی فرمایا تھا۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات ہیں میرے خیال میں۔ اس پر بھی اگر کوئی کسی کو ہر طرح سے ہر بات میں اور ہر حالت میں واجب التقلید سمجھے، اور باوجود ظاہر ہو جانے غلطی کے، خواہ وہ عقل و فطرت کی وجہ سے ہو یا کسی اور سبب سے، اسی کی کہی ہوئی یا لکھی ہوئی بات کو سچ سمجھتا اور یقین کرتا رہے، تو وہ میرے نزدیک مشرک فی صفت النبوہ ہے، نبوت کی صفت میں شرک کرنے والا، اور عقل سے خارج اور راہ راست سے کوسوں دور۔ کیا خوب فرمایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے، من جعل الحق واقفا علی واحد من النظار فہو الی الکفر والتناقض اقرب۔ اچھا، میرے خیال میں تو عربی کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حق کو کسی نظار پر ٹھہرایا وہ کفر اور تناقض سے زیادہ قریب ہے، وہ شخص کفر اور تناقض سے زیادہ قریب ہے۔ پس جبکہ عالموں اور کتابوں کی نسبت میری یہ رائے ہو اور جسے آپ خوب جانتے ہوں، تو آپ میرے اس تعجب اور تعصب کا اندازہ کر سکتے ہیں جو آپ کی تحریر سے مجھے ہوا ہوگا۔ خیر، آپ کو اختیار ہے، جو سبب چاہیں آپ اس کا قرار دیں، خواہ بچپن کے خیالات کو، خواہ علماء کے اقوال پر یقین کرنے کو، مگر میرے لو جی دوسرا صفحہ آ گیا، صفحہ نمبر 10۔ تو اس کو جوڑتے ہیں جی۔ مگر میرے نزدیک تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ کی تفسیر بعض مقام پر تفسیر الکلام
बिमा ला यरदा बिही काइलहु है, यानी इस बात की तफसीर जो लिखने वाले ने कही ही नहीं है, लिखने वाले ने कही ही नहीं है। मतलब कुछ इसी तरह का बनता है इसका। वो बात जिसका सारे जमाने में, वो क्या शेर, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। वो इस तरह की बात है कि आप जो तफसीर लिखें वो उस मफहूम की लिखें जो कहने वाले का मकसद ही ना हो, मतलब ही ना हो। बहरहाल उलमा की बातें हैं, उलमा ही जाने। जनाब मन, मुझे तो आपने अपनी तफसीर के आला मकामात के ना समझने पर यह इल्ज़ाम लगाया और बचपन की सुनी सुनाई हुई बातें दिल में ऐसी जम गई हैं कि बचपन की सुनी सुनाई हुई बातें दिल में ऐसी जम गई हैं कि उन्होंने गौर व फिक्र की कुव्वत को बेकार कर दिया है। मगर ये तो फरमाइए कि इस ज़माने के फ़िलासफ़र और साइंस यानी इल्म के जानने वाले जो तमाम दर्जे नेचर यानी फितरत के तय करके नई रोशनी दुनिया में फैला रहे हैं, अगर हजरत की निस्बत कहें कि गो आपने तकलीद छोड़ी, किताबों को रद्दी समझा, आलिमों और मुफस्सरों की तज़हीक की और अपने नज़दीक तहकीक के बड़े बड़े दर्जा पर कदम रखा और कुरान को नेचर और कवानीन नेचर के मुताबिक करने में बड़ी जहमत उठाई, मगर बावजूद इस आली दमागी और रोशन ज़मीरी और मुहक्किकाना ख्यालात और हकीमाना दिमाग के बचपन की सुनी सुनाई बातों के असर से आप अपने आप को बचा ना सके और अब तक खुदा के मुकर्रर रसूल के कायल और रसूल दीन के मोतकद बने रहे। मैं ये फुट नोट पढ़ दूँ एक बार, ये नंबर 1 पर जो है, इसका मतलब है यानी सुनी सुनाई बातों के असर से आप अपने आप को बचा ना सके। फुट नोट लिखा हुआ है। कुछ अजब नहीं कि इस मुकाम पर जो कुछ कहा है सच हो, मगर मैंने अपनी दानिस्त में खुदा और रसूल को और इस्लाम की हकीकत को बाद तहकीक और बाद यकीन समझा है। आगे लफ्ज मिटे हुए हैं, ये कुछ मेरा हाल है। बई हिमा, इन सब के साथ साथ अगर उसमें कोई शायबा बचपन की सुनी हुई बातों और तालीम पाए होने के असर का हो, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। सर सैयद अहमद खान साहब ने ये फुट नोट लिखा है मेरे ख्याल में उनकी बात पर, उनकी इस पॉइंट पर। बाकी आगे देखते हैं। कसूर मुआफ, आपको इसके जवाब देने में इतनी आसानी न होगी जितनी कि मुझे आपके इरशाद के जवाब में है, इसलिए कि मैं एक हद पर पहुंचकर अक्ल को माजूल और फितरत से अपने आप को बेखबर कहकर अपना पीछा छुड़ा लूँगा और अला बदीनिल अजायज़ का इकरार करने लगूँगा। मगर आपको बड़ी मुश्किल पेश आवेगी
کہ آپ ایک اصول کو بھی اصول دین سے اور ایک اعتقاد کو بھی منجملہ معتقدات مذہب کے ماڈرن سائنس یعنی علوم جدیدہ اور زمانہ حال کے فلسفہ کی روح سے آف نیچر کے مطابق ثابت نہ کر سکیں گے، فلسفہ کی روح سے لا آف نیچر کے مطابق ثابت نہ کر سکیں گے۔ یہ نمبر 2 پر فٹ نوٹ جو ہے سر سید صاحب لکھتے ہیں میرے خیال میں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ مجھے دعویٰ ہے اور یقین ہے کہ میں عہدہ برا ہو سکوں گا، اور ولا یہ کیا ہے فاہوا کافن تسکین قلبی ولا حاجت لی ان اقولا علی بدین الجائز۔ سر سید صاحب، یہ میرا کہنا اور حقیقت معارضہ بالمثل نہیں ہے، اور در حقیقت معارضہ بالمثل نہیں ہے، اور نہ آپ کی جناب میں گستاخانہ خیال۔ میں اپنی ارادت اور عقیدت اور آپ کی شان کو اس سے بہت ارفع و اعلیٰ سمجھتا ہوں کہ کوئی بے ادبانہ اور گستاخانہ بات زبان پر لاؤں، مگر عقیدت یا عظمت واقعات کو بدل نہیں سکتی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ ایک واقعہ ہے، اور اس زمانہ کے فلاسفر اور حکیم، نئی سائنس کے عالم، مذہبی خیالات رکھنے والوں کی نسبت یہی کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑا یورپین عالم، یہ اس کا نام ہے جی، یہاں پٹیک لکھا ہوا ہے، مشہور کتاب میں، جہاں اس نے خدا کی قدرت اور ارادہ اور علم اور تصرف فی العالم اور خالق خیر و شر ہونے سے انکار کیا ہے، اور اسے صرف ایک ایسی علت العلل قرار دیا ہے جسے کسی قسم کا اختیار یا تصرف عالم میں نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ پرانے خیالات سے زیادہ تر صاف اور عاقلانہ ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ اس کے ماننے کے لیے زیادہ قوت دل کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 11 کے شروع تک ہی رکھتے ہیں، باقی واللہ عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔ پھر سے اللہ حافظ۔